نہیں بھٹک سکتے. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں. آپ پوچھتے کیوں انسان بھٹکتے؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں. باقی جتنی اللہ کے مخلوقات ہے, all the creation, you have got no free will except for jinn and انسان. انسان اور جن کو چھوڑ کے باقی کریشن کو کوئی بھی فری ول نہیں ہے. انسان اللہ کے سب سے بہترین کریشن ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان چاہے تو اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے, چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ فرشتے کے بھی اونچے ہیں. جی جی, کیونکہ فرشتے کو کوئی اجازت نہیں اللہ کے خلاف جانے کے لیے. جو اللہ بولتا مانتے ہیں. اگر آپ کے پاس فری ول ہونے کے بعد آپ اللہ کی بات مانتے تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو آپ پھر شیطان جیسے بن جاتے. تو یہ امتحان ہے. آپ مجھے پوچھ رہے یہ ایگزامینیشن میں ٹیچر کچھ لوگ کو فیل کیوں کرتی ہے؟ نہیں, ایکچولی جو آپ بول رہے ہیں, میں یہ بول رہا ہوں, آج کی ڈیٹ میں ہزاروں لوگ ڈیلی مرتے ہیں اور ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور جنمانتروں سے ہم کو قرآن ہے, اس شکشا دی جاتی, پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہزاروں لوگ مر رہے. بھائی صاحب اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے. ہزاروں لوگ مر رہے, اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. نا یہ اللہ کا مرنے سے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. مرنا مطلب امتحان کا ٹائم گھنٹی بچ گئی. انسان ایک بھائی صاحب آپ سوال کہہ رہے, مجھے جواب دینا, باقی لوگ بھی ٹھہرے ہوئے. آپ اگر سوال پہ سوال پوچھتے جائیں گے تو باقی لوگ کو وقت نہیں ملے گا. اصول ہے کہ ایک سوال پوچھنا. میں آپ کو 2 کی اجازت دیا, 3 کی دیا. آپ اگر بحث کرنے لگیں گے تو مشکل ہو جائیں گی. نہیں, بحث نہیں کر رہا. نہیں, کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن ہے, آپ جو سوال کے اس کا جواب نہیں سنے, دوسرا سوال پوچھ رہے. آپ نے پوچھا کہ ہزاروں لوگ مر رہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ پیدا بھی ہو رہے, پھر بھی پاپولیشن کا پرابلم ہے. ہزاروں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اب بیماری سے لوگ اگر اللہ کی عبادت کریں گے, قرآن کے مطابق چلیں گے, تو کیوں بیماری پھیلے گی؟ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آج اسلام بھائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو درگاہ پہ جاتے ہیں, درگاہ کو خدا مانتے ہیں. بھائی صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے. بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے. آپ ایک منٹ, یہ جیسے اسلام میں ہمارے بھائی ہیں اور کتنے سارے بھائی ہیں, کتنے لوگ خدا اللہ پاک کو مانتے. یہ سچ بات ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں, اور ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے. آج اسلام کو میں بھی کوئی بھائی صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا. آپ بولتے بہت سے لوگ بیمار ہونے کے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتی جسمانی بیماری, ایک ہوتی روحانی بیماری. جسمانی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. بیمار ہونا انسان کی فطرت ہے, نارمل, کچھ غلط بات نہیں. بیمار ہونا کا مطلب نہیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن روحانی بیماری ہوں گی تو پرابلم ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان, اگر شرک کرتے تو اسے جنت نہیں ملیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, باقی لوگ کو چھوڑو, آپ ایک خدا میں مانتے؟ خدا کو مانتا ہوں. آپ بت پرستی کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح سمجھتے؟ غلط ہے نا وہ. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ابھی خدا تو ایک ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کتنے پیغمبر بھیجتا ہے میں بھی نہیں جانتا. میں بھی نہیں جانتا ہوں, لیکن مجھے ایمان رکھنا پڑے گا جتنے پیغمبر ہیں وہ صحیح ہے, اور آخری پیغمبر پہ تو ایمان رکھنے پڑے گا. میں بھی نام نہیں جانتا ہوں جتنے پیغمبر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. میں ان پہ ایمان لاتا ہوں, لیکن عمل کرتا ہوں آخری پیغمبر کے سنت اور سیرہ پہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں مانتا ہوں پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. میرے کو بھی عمل کرنا چاہیے. لوگوں کو چھوڑو, آپ عمل کرنے کو تیار ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں چلنے کی. بالکل صحیح, کوشش کرو. عمل میں اونچ نیچو چلیں گا, کوشش کرتے کیا آپ؟ کوشش کرتا ہوں. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ خدا ایک ہے. آج میں اسلام قبول کروں, آپ کے میں نے کلمے کو میں قبول کیا, پر اگر میں غلط کروں گا تو غلط ہے نا. خدا بھی غلط کہے گا. یہی سوال مجھے ایک شخص نے پہلے پوچھا تھا. اگر میں اسلام قبول کروں, مسلمان بنوں اور کچھ غلطی کروں گا تو غلطی میں نہیں,
یہ انسان ہے. ہاں معلوم ہے. ابھی میں بھی غلطی کرتا ہوں. میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% ساری باتوں پہ عمل کرتا ہوں اسلام کی. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% میں پکا مسلمان ہوں. میں کوشش کرتا ہوں. یہ انسان غلطی کا پتلا ہے. انسان غلطی کرے گا ہی. اللہ کے مہربانی کے بنا، اگر اللہ مہربان نہیں ہے تو کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، نہ تم نہ میں. آپ سمجھ رہے؟ جی. غلطی کرے پرابلم نہیں، لیکن سب سے اہم غلطی سے دور رہو، بت پرستی. آپ بت پرستی سے دور رہ سکتے؟ کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. بت پرستی سے بچ سکتا، میں بچاؤں، آپ بچنا چاہیں گے؟ بت پرستی کیسے آپ بچیں؟ بت پرستی مطلب آئیڈل ورشپ، مورتی پوجا. مورتی پوجا سے بچا ہوا ہوں. بس آپ مورتی پوجا سے بچنا چاہیں گے؟ آپ بچے نا مورتی پوجا سے؟ خدا آپ وعدہ دیتے زندگی میں مورتی پوجا نہیں کریں گے؟ خدا کو مانتا ہوں، اللہ پاک کو نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے. مورتی پوجا لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی آستھا بڑھتی ہے، کرنے دو، جو کرتے ہیں کرتے ہیں. آپ کرتے؟ میں خدا کو مانتا ہوں، درگاہ پہ بھی جاتا ہوں، مندر پہ بھی جاتا ہوں. کوئی جانا کوئی غلط نہیں ہے. آسٹریلیا کئی سارے بھائی آخری پوچھوں گا کہ غلط جگہ پہ جانا غلط ہے، صحیح جگہ پہ جانا صحیح ہے. آپ کو اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو جائیے مسجد میں. مسجد مطلب سجدہ کی جگہ، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جگہ کو کیا کہتے؟ مسجد. جی. آپ مسجد جاؤ، وہ صحیح جگہ ہے. مسجد جا کے اللہ کی عبادت کرو، وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ غلط جگہ جائیں گے تو آپ صحیح راستہ نہیں پائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر پہ عمل کرنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر پہ ماننا چاہیے. اگر آپ 3 چیز پہ مانتے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور مورتی پوجا غلط ہے، اور مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، تو آپ اسلام کے ریلیجن میں داخل ہو سکتے. عمل آستے آستے آئیں گا. عمل آستے آستے آئیں گا. ضروری نہیں کہ آپ آج آپ نے اسلام قبول کیا تو 100% مسلم ہوں گے. 100% ہونا 100% ہونا میرے بس میں بھی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے دھیرے دھیرے 50%، 60%، 70%، جتنا ہو سکے اتنا بہتر ہے. لیکن پہلے داخلہ تو لینا چاہیے. آپ اسکول میں پہلے داخل تو لو. ارے اس خدا پاک کے ہمارے دل میں لوگ کہتے ہیں روح جو اجے امر ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی، ناپاک نہیں ہو سکتی، اور وہ چیز اپنے اندر ہے. خدا اپنے اس کے ایک انش ہے ہم لوگ، جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسی نے. خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جی جی. خدا کی طاقت دیکھو، خدا کا پاور دیکھو، وہی کافی ہے. خدا کو خود دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ اگر ایک خدا میں مانتے، بت پرستی نہیں کرتے، اور پیغمبر میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافی ہے شروع ہونے کے لیے. پھر ان کے احکامات پہ قرآن پڑھیے، عمل کیجیے، وہ بعد میں آئیں گا. آپ ایڈمیشن لینا چاہتے؟ میں خدا کو، اللہ پاک کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا. پر میں یہ نہیں سوچتا کہ مطلب ابھی آپ کے بولنے سے میں مانتا ہوں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، پر میرا دل ایکچولی بول رہا ہے کہ خدا نراکار ہے، اس کو دل سے پکارو، وہ ہے. اور لوگوں کو یہاں سے اس کیمپ پاک جانے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ غلط بولا، اچھا بولا، لوگ اس میں خوبیاں نکالیں گے، اور جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے گا. اور یہاں سے کتنے ہزاروں لوگ ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ان سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس اللہ پاک نراکار ایشور پہ عمل کرے، نہ کہ ایک دوسرے کی برائی کرے. اور آپ سے بھی میں یہ چاہتا ہوں، درخواست چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ہیں ایج میں، اور میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، اور گیان میں بھی آپ میرے سے کافی بڑے ہیں، پر ایک میں مورخ بالغ ہوں. اور میں یہی جانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے. لوگوں کو صرف ایمان رکھنا چاہیے، انسانیت رکھنا چاہیے، اور اس خدا اللہ پاک کو راہ میں چلنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. بھائی صاحب کہتے خدا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے. جب آپ کا دل سے آپ مان لیں گے کہ مذہب صحیح آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ اگر اس سے سنتوشٹ نہیں ہے تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسلام قبول کریں. اور پڑھیے قرآن مجید کے بارے میں. جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ایک ہے ایک ہے، آپ قبول کر رہے کہہ رہے، وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے.
میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹیئر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ سکے اس کے اوپر پڑھیے، اور کچھ اگر پریشانی پیش ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ مجھے انشاءاللہ ڈونگری میں آ کے سوال کر سکتے ہیں۔ نہیں، قرآن میں کوئی غلط نہیں لکھا ہوا ہے جی۔ مائک نمبر 3 میں کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں نان مسلم بھائی تو کر سکتے ہیں۔ سر، میرا نام مہیش قدم ہے اور میں چٹاگام ڈی سیکٹر سے ہوں۔ تو میرے کو یہ سوال پوچھنا ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، میں بہت بیمار تھا اور میں نے بہت اپنا علاج کرایا، لیکن میرے کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو میرے کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا کر کے یہ بات کو میں بہت سوچ رہا تھا۔ تو مجھے معلوم پڑا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ایریا میں گوشت کھانے کے لیے منائی ہے۔ تو تھوڑے دن کے بعد میں چٹاگام میں آیا۔ چٹاگام میں آنے کے بعد میں جو بچپن سے جو کھاتا تھا وہی چیز کو میں ریپلے کیا اور میری حالت سدھر گئی۔ میرا 16 کلو وزن کم تھا جو بعد میں لیول میں آ گیا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو، یہ سوال میرے لیے یا غیر مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں ہے، اسپیشلی میرے عورت کے لیے۔ یہ اس کے لیے کیونکہ اس وقت وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے۔ میں تو آج اسلام قبول کرنے والا ہوں، تو میں میری عورت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا میں ایک بار پہلے لیکچر میں سنا تھا کہ انسان کا جو دانت ہوتا ہے وہ دانت کی جو رچنا کی گئی ہے وہ گوشت کھانے کے لیے بھی ہے۔ اور میرے بھائی نے، میرے دوست لوگ نے ابھی بولا میرے کو کہ 2 دن پہلے آپ کے لیکچر میں آپ نے بولا تھا اسلام ہم کو یہ نہیں بولتا کہ گوشت ہی کھاؤ تم، سمجھے؟ آپ پرسوں کے دن میں میرے شاید بولے تھے کہ گوشت مہنگا ہوا ہے، آپ سبزی بھی کھا سکتے ہو۔ تو میرے کو یہ بولنا ہے کہ میری عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے چھپ چھپ کے گوشت کھاتا ہوں جو میرے کو کھانا ہی ہے ہر حال میں، کیونکہ وہی میری باڈی کے ساتھ لیول کرتا ہے۔ تو ہاں، کیونکہ میں ویسا بچپن سے میں ہوں ویسا ہی، لیکن میری عورت ہینڈی کیپٹ ہے میری عورت، اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسلام دھرم لے آپ کی بات سن کے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بولیے آپ کہ آپ اسلام دھرم قبول کر رہے تو آپ کو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں۔ میں نے تو ابھی تک کبھی زبردستی کیا نہیں ہے اور آگے بھی کروں گا بھی نہیں۔ تو میرا سوال ذرا زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ سمجھ گیا ہوں میں بھائی صاحب، سمجھ گیا ہوں، زیادہ ہے لیکن سمجھ گیا ہوں۔ یہ عادت ہے لوگ سے سوال سننے کی، اور جتنا کٹن سوال اتنا مجھے مزہ آتا ہے۔ بالکل، بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے، نہ گوشت لوگ نہیں کھاتے تھے، گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے، پھر چٹاگام میں گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں سر، ایکچولی میں دوسری چیز کی وجہ سے ویک ہو گیا تھا، لیکن میں جو میری خوراک تھی وہ میرے کو نہیں مل رہی تھی وہاں پہ۔ میں انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کروں گا، پھر آپ کو مل جائیں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں، اور میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں۔ برابر، میں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کے علاوہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں۔ بھائی صاحب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو چکے تھے اور گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے پھر سے ریکوری نہیں ملتی تھی۔ جب چٹاگام میں آئے تو گوشت کھانے لگے اور ریکور ہو گئے، اور 13 کلو اس کا وزن بھی بڑھ گیا ان کا۔ اور وہ گوشت کھانے کی عادت ہے بچپن سے، کیونکہ گوشت کے اندر میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کمپلیٹ فوڈ ہے۔ جسم کے اندر امائنو ایسڈ کی ضرورت لگتی ہے 23 امائنو ایسڈ کی، جس میں سے 8 امائنو ایسڈ جسم میں خود پیدا نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں اسینشل امائنو ایسڈ، اور یہ خوراک میں لینا، اپنے کھانے میں لینا ضروری ہے۔ کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ میں کمپلیٹ پروٹین سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے۔ اب جب فلیش کھاتے، گوشت کھاتے، اس میں 8 امائنو ایسڈ موجود ہے جو ویری گڈ پروٹین ہے۔ پورے جواب کے لیے انشاءاللہ کل میری تقریر ہے جس میں میں یہ واضح طور کے اوپر ڈیٹیل میں جواب دوں گا، لیکن آپ کا مین سوال تھا، آپ کا پہلے سوال کا جواب دوں گا اور ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال 1 2 بعد میں قطار کے پیچھے، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم کو میں اجازت ہے 1 کے بدلے 2، 2 کے بدلے 3، ابھی 3 کے بدلے 4 تو باقی لوگ بولیں گے ناانصافی ہے۔ وہ مسلم کو برین ہیمریج ہو گیا تھا کل، بولا مجھے موقع نہیں دے رہے، وہ ہمارے آگے ہی تھے۔
آپ کے آگے تھا, دیکھو آپ کو موقع ملا, ان کو نہیں ملا. برین ہیمریج تو نیورو سرجن کو بنانے پڑے گا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اب اسلام سے انشاءاللہ پرسن ہیں اور آپ قبول کرنا چاہتے, آپ صاف ساتھ یہ کہنا چاہتے آپ کے بیوی سے کہ نان ویج کھانا, گوشت کھانا غلط نہیں. انشاءاللہ آپ کی بیوی سے کہیے کہ کل میرا پروگرام ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہی ہے, کل بھی یہ وقت دیکھیے 6:15 سے لے کے 10 بجے تک کے, انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوشت کھانا مسلمان کے لیے فرض نہیں ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن یا حدیث میں کہ مسلمان کو گوشت کھانا فرض ہے. بالکل. کئی بار اگر آپ کا جسم گوشت کو ہضم نہیں کر سکتا ہے, کئی بار کچھ لوگوں میں, تو اس ٹائم گوشت مت کھاؤ. عام طور پہ انسان ہضم کر سکتا ہے. اگر آپ کو کچھ بیماری ہے جس سے گوشت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مت کھاؤ, کھانا فرض نہیں ہے. لیکن اکثر عام انسانوں کے لیے کھانا اچھی بات ہے. جو چیز ہر انسان کے لیے غلط ہے, نقصان دہ ہے, وہ حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب اکثر انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے, گوشت ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کی بیوی کو اگر گوشت پسند نہیں ہے اور اسے گوشت کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے یا اچھا نہیں لگتا, وہ بالکل پھر بھی اچھی انسان رہ سکتی ہے اگر مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی نہیں کرتی ہے. اور میری عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں مسلمان بنتا ہوں تو میں کمپلسری گوشت کھاؤں گا اور اس کو بھی کھلاؤں گا. تو وہ آپ اپنے طریقے سے بتاؤ گے تو تھوڑا فرق پڑے گا. بھائی کو ڈر ہے کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے کہ اگر یہ بھائی مسلمان بن گئے تو اس کے لیے کمپلسری اور بیوی کو کھلانا بھی کمپلسری. اس کے لیے بھی کمپلسری نہیں اور بیوی کو کھلانا کمپلسری بالکل نہیں ہے. اور ایک بات کہوں گا میں بھائی صاحب, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلم بنوں گا, آپ بھی مسلم بن گئے تو میں گوشت کھانا چھوڑ دوں گا. اگر آپ کی بیوی اسلام قبول کرنے کو راضی ہے آپ کے گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے, تو میں آپ سے التجا کروں گا, درخواست کروں گا کہ گوشت کھانا چھوڑ دو. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی بیوی اگر اسلام قبول کرتی ہے تو دونوں کو نجات ملیں گی. یہ ہوتا ہے کہ سیکریفائس کرنا بیوی کے لیے. بالکل ایسا ہی کروں. جیسے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ہزاروں سجدے سے دیتی ہے آدمی کو نجات. ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب جسے ڈر ہے آپ کے بیوی کو کہ وہ اسلام قبول کر لیں گی تو انشاءاللہ باقی پریشانی سے اسے نجات ملیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل کرنا چاہتا ہوں. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ بالکل ایک. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ بالکل غلط. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آخری پیغمبر. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ بالکل نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ دل سے, اپنے ہوش و آواز میں؟ ہوش و آواز. کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو بھی ہدایت دے. ہاں سر, میں کیا بول رہا ہوں کہ میرے لڑکے کا نام سچن ہے, سچن قدم ہے. جی ہاں. میں میرا نام ساجد رکھ رہا ہوں. جی ہاں. ساجد, لیکن سرنے میں میرا قدم ہی رکھوں گا, کیونکہ میرے پتا جی بہت گریٹ انسان تھے, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے وہ, اور میرے کو انہوں نے ویسے ہی جینے کے لیے سکھایا. وہ بولتے تھے کہ زندگی میں ہمیشہ سٹائل سے جینا چاہیے اور زندگی کا سچا سٹائل دوسروں کے لیے جینا چاہیے. تو میں نے جب ہینڈی کیپ میرے عورت سے شادی کیا تو اس کے بعد میں بہت تکلیف کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں میرے زندگی میں واپس تکلیف نہیں آئے. میں مسلمان بن رہا ہوں, تو اس کے لیے سب میرے مسلمان بھائی
میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ بھائی صاحب کی درخواست ہے کہ ہم دعا کریں ان کی زندگی میں تکلیف نہ ہے. میں دعا کروں. آپ نے کہا کہ آپ کا نام ساجد رکھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ اچھا نام ہے. قدم آپ کا سرنیم قدم. عام طور پہ اسلام میں سرنیم بدلنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ سرنیم سے پتا چلتا ہے آپ کے خاندان کے بارے میں. تو آپ کو سرنیم وہی رکھنا ضروری ہے. اچھا, آپ بدلنا چاہے تو بھی مت بدلیے. اچھا, آپ اپنا نام بدل سکتے ہیں لیکن سرنیم مت بدلیے. میرا جو لڑکا ہے بھائی صاحب ہاں بولیے. بھائی صاحب, باقی لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جی. ہاں بولیے. آپ چاہتے ہیں آپ کے مشکل دور ہو تو دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں لوگ سے. آپ سوال پہ سوال کریں تو دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیں گے نا. برابر کہ نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کو آسان بنا, لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ تکلیف نہ آئے. یہ کہوں گا کہ جو آپ کے آخرت کے حق میں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی تکلیف کبھی بھی نہیں دے گا جو آپ وہ تکلیف اٹھا نہ سکے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پھر بھی ہم دعا کرتے یا رب ہمیں اتنی تکلیف نہ دے جو ہم برداشت نہ کر سکے, کیونکہ ہم اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی مشکلات نہیں دیتا, اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ اٹھا نہ سکتا. لیکن انسان خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے, اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال دیتے کہ انہیں مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ نہ اٹھا سکے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اگر تکلیف آپ کی زندگی میں ہے, آپ انشاءاللہ اس تکلیف میں سفلتا پائیں گے اور آخرت میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 4 میں پہنچنے سے پہلے میں بھائی سے گزارش کروں گا جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ وہ مراٹھی میں قرآن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے لے لیں. مائک نمبر 4 میں کوئی نان مسلم خاتون ہوں تو سوال کریں. السلام علیکم ذاکر بھائی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کون سے گرم گرست میں محمد کا ذکر کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام بہن جی. بہن جی کا سوال ہے کہ ان کے کون سے مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. میری یہ تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے, ابھی وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف چند حوالے دوں گا میں, اور ایک پیشن گوئی کے بارے میں ڈیٹیل میں کہوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کئی کتابوں میں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 سے 8 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 10 سے لے کے 27 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا کھنڈ 3 پرو 1 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 21 سے لے کے 33 میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتا اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 13 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. رگ وید کتاب نمبر 1 ادھیائے نمبر 53 شلوکا نمبر 9 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے بھی ہے احمد جیسے. احمد جو آدمی اللہ کی پرشنسا کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, سنسکرت میں اسے کہیں گے کرو,
اور جو پرشنسا کرتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں احمد. احمد نام سے ذکر ہے ہندو کئی مذہبی کتابوں میں. اگر آپ پڑھیں گے سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے احمد جیسے. سام وید کتاب سام وید اندرا ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 152 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اتھروا وید رگ وید میں ذکر ہے کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 10 میں. اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 15. اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 127 شلوکا نمبر 14 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد کے نام سے. نرشنسا, نر مطلب آدمی, شنسا مطلب تعریف کے لائق. نرشنسا مطلب تعریف کے لائق آدمی. عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے ہوتا ہے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی بار ہندو مذہبی کتابوں میں ہے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 10 hymn number 182 verse number 2. Yajurved chapter number 20 verse number 37. Yajurved chapter number 20 verse 57. Yajurved chapter number 21 verse number 31. Yajurved chapter number 21 verse number 55. Yajurved chapter number 28 verse number 2. Yajurved chapter number 28 verse number 19. Yajurved chapter number 28 verse number 82. Yajurved chapter number 29 verse number 27. میں صرف حوالے سینکڑوں دے سکتا ہوں آپ کی ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک کے بارے میں ذکر کہوں گا حوالے کے علاوہ. آپ کی مذہبی کتابوں میں ذکر آتا ہے کلکی اوتار کے بارے میں. کلکی اوتار لکھا ہے کلکی پرانا میں ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 5 7 9 11 15 میں ذکر آتا ہے کلکی اوتار کے بارے میں. اس میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب اللہ ایشور, یاس مطلب بندہ سرونٹ, سرونٹ آف اللہ, اللہ کا بندہ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس کی والدہ کا نام ہے سمتی. سمتی مطلب شانتی, عربی میں ہوتا ہے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ. یہ پیدا ہوں گے ایک امن کے شہر میں, ہم اسے کہتے ہیں مکہ. یہ ایسے خاندان میں پیدا ہوں گے جو اس شہر کے ٹھیکیدار تھے, جو اس شہر کے, ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. لکھا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ہی ول بی اے ٹیچر, ایک مدرس ہیں گے سارے دنیا کے لیے اور رحمت پھیلائیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت والے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ انہیں سب سے پہلی وحی آئیں گی رات کے وقت ایک کیف میں, ایک غار میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جو ہے وہ غار ہرا میں. اس کے بعد وہ ہجرت کریں گے نارتھ کی طرف, پھر واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ جو مکہ کے نارتھ پہ اور واپس آ گئے. اس میں لکھا ہے کہ اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ہم جانتے ہیں 4 خلفاء راشدین, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دوستوں میں سے تھے. یہ 4 خلفاء راشدین تھے. اس طریقے سے صاف طور پہ خلق اوتار کی پیشن گوئی ہے, اور یہ پیشن گوئی صرف محمد اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی ہے ہو بہو. تو ہر ہندو اگر اپنی مذہبی کتاب پڑھے گا اسے ماننا ہوگا کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ جی. ہوش و حواس میں جی. کوئی بھی دباؤ نہیں؟ جی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا جی.
آپ اسے دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکی ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی جو مشکلات کا حل کرے اور اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے اور اللہ انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. مجھے ایک آپ سے ایک نام چاہیے. بہن چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام دوں. آپ اپنے آپ کو ختیجہ کہہ سکتی ہے. ختیجہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیویہ کا نام تھا, اہلیہ کا نام تھا. جی شکریہ. رضی اللہ عنہ. جی مائک نمبر 5 میں کوئی نان مسلم بہن ہوں تو سوال. Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a reward sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple, so I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise, he's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause, but I had to go to temple and I was always telling, Hauzu billahi min shaitanir rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise my, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he is listening. بہن کا سوال ہے کہ وہ کیرلا سے ہے اور انگریز میں اور مہارت رکھتی ہے. میں بمبئی سے اور میں بھی انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں, لیکن مجبوری ہے کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن اردو یا ہندی میں ہے تو میں جدوجہد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤں اس زبان میں. بہن کا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے 2 یا 3 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے والد جو ایک اچھے انسان ہیں, جب والد کو اس نے کہا کہ آپ پیس کانفرنس میں آؤ تو والد نے شرط لگائی کہ آپ اگر ٹیمپل میں آئیں گے, مندر میں آئیں گے تو میں پیس کانفرنس میں آؤں گا. تو اس کے والد تو پیس کانفرنس میں آ گئے. تو کیا اس نے جو شرط لگائی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ آپ نے اگر اپنے والد کو کہا کہ ٹیمپل میں آپ جائیں گی, ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے, ٹیمپل میں بت پرستی کرنا, مورتی پوجا کرنا غلط ہے. میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں, کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے. تو اگر آپ ٹیمپل جاتی ہے اور مورتی پوجا نہیں کرتی ہے اور دل میں مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بت پرستی غلط ہے, تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹیمپل کے سامنے اگر آپ سجدہ کریں گے مورتی کو تو غلط ہے. تو اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے والد سے کہ ٹیمپل جائیں گے, بے شک جائیے اس کے ساتھ, لیکن بت پرستی مت کیجیے. ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ. یو کین گو ٹو دا ٹیمپل بٹ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ. Doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there is one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. تو جب تک آپ بت پرستی مورتی پوجا نہیں کرتی آپ ٹیمپل جا سکتی ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ کے والد سے کچھ بات کہوں تاکہ انشاءاللہ اسے ہدایت ملے. میں کہنا چاہتا ہوں اس بہن کے والد سے کہ آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کیجئے, چاہے بائبل کا, چاہے وید کا, چاہے بھگوت گیتا کا, چاہے قرآن کا, اور آپ کو پتا لگے گا کہ سارے مذہبی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھیں گے آپ کے وید جو میں نے کہہ چکا ہوں, اس میں بھی صاف طور سے ذکر آتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی غلط ہے. جیسے میں نے کہا کہ سویتا سویتا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19, یجوروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں,
کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں. تو مورتی پوجا کرنا ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے بھی غلط ہے. یہ کچھ ہندو دھرم کے ٹھیکیدار کہتے ہیں جو مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے. تو میری التجا ہے آپ سے، میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کیجئے اور جو گیان رکھتا ہے آپ کی کتاب کے بارے میں ان سے پوچھئے. اس میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، اور جو میں حوالے دیا ہے آپ ان سے پوچھئے اس کی کیا معنی ہے. ایک مسلمان کہہ رہا تھا پتلا سا ٹوپی پہنے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے کہ مورتی پوجا غلط ہے. لکھا ہے شویتا سوتر اپنشد ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں. یہ کیا صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ لائبریری میں جاؤ اور اس کا ترجمہ پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کیا لکھا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تاکہ آپ بھی اپنی بیٹی جیسے صحیح راستے پہ آ سکے. تھینک یو. مائک نمبر 1. سر میرا نام رویندر شنکر بلیا ہے. میں ہندو دھرم سے نہیں ہوں لیکن میں سناتن دھرم سے بلانگ کرتا ہوں. سر آپ سے کوشچن پوچھنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میرے کوشچنز ایک نہیں ہے، میرے کوشچن 3-4 ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ سو کین وی کیری آن. بھائی صاحب کا سوال ہے 3-4 کوشچن ہے، کیا پوچھ سکتا ہوں؟ بھائی صاحب ایک پوچھا. ابھی خالی ہمارے پاس 15 منٹ ہے. عام طور پہ میں 3 یا 4 منٹ لیتا ہوں. 3 یا 4 سوال کا 3 تک آپ سے ہی ختم ہو جائے گا پورا. سارے لوگ لائن میں کھڑے، کس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. آپ کا سب سے اہم سوال پوچھیے، سب سے اہم سوال. ٹھیک ہے سر. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے جو ہمارے بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے. تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے. تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہیے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہی ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تو بچے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ماں کیوں ہوتا ہے، وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ مذہب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں، میں سناتن دھرم سے ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سناتن دھرم ایک شاخا ہے ہندوازم کی. آپ کہتے ہیں عام ہندو نے میں مانتا ہوں کیونکہ سناتن دھرم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں. سناتن دھرم والے مانتے خدا ہے کہ مانتے بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے. آپ بھی مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں نے پڑھا ہے، میں جیسے نہیں آپ کہتے ہیں آپ سناتن دھرم سے. ہاں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں تو کہتا ہی ہوں. تو ہر ہندو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. آپ کا سوال تھا کہ میں نے کہا سب سے اونچے درجے پہ ہے اللہ، بالکل صحیح. اس کے بعد آتا ہے والدین. لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا لفظ کہتا ہے ماں. کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ کیوں میں بولوں؟ کیونکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہہ چکا ہوں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے چاہے ہندو خاندان میں، عیسائی خاندان میں، یہودی خاندان میں، وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. مطلب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے حساب سے مطابق بسر کرتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو لفظ کی ضرورت نہیں، آپ اور مجھے ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے. How can you say that? میں ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ دل دھڑکتا ہے؟ تو ایسا تو دل تو ہم آپ سب میرا کا جواب دھڑکتا ہے. سنیں گے کیا بیچ میں مجھے انٹرجیکٹ کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھا میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ آپ نے سوال کیا میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ نہیں سر. تو میرے جواب کو تو ختم ہونے دو. اب سوال ہی جواب ہی نہیں ختم ہوا، آپ کیسا جانتے؟ جواب ختم ہوا؟ ختم ہوا کہ نہیں سر. نہیں ہوا. تو سر کہہ رہے ذرا بات تو مانو، ختم تو اندو. آپ اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکوں گا، دوسرے پہ جمانے پڑے گا مجھے. نہیں سر آپ بولیے. ہاں تو آپ ذرا سنیں گے میرے جواب کو تو بول سکوں گا میں نا. آپ کا مائک کھلا ہونے کا مطلب نہ انٹرجیکٹ کرے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے مجھے کیسا پتا ہے؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، خدا کہتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا. اس لیے مجھے پتا چلا ہے. آپ نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی، میں نے پڑھا ہوں. اور دل دھڑکتا میں ڈاکٹر ہوں، آپ نے ڈاکٹری کی نہیں کی. میں ڈاکٹری کیا میں جانتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے سانس لیتا ہے، سانس نہیں لیتا اللہ کو پتا چلتا ہے یہ مسلم ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا چلتا ہے. تو ماں کہتا ہے تو ہمارے انسان کو پتا چلتا ہے ماں.
تو سب سے پہلے اللہ پھر ماں. تو اللہ کو پتہ لگنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں, اس کا ایکشن ہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ سانس لیتا ہے, دل دھڑکتا ہے, وہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے, بولنے کی ضرورت نہیں. جانور سے بات کرنے کے لیے ہم بولیں گے, جانور نہیں سمجھیں گے, ان کی زبان الگ ہوتی ہے, ہماری زبان الگ ہے. تو بچہ ماں جب کہتا ہے, ممی کہتا ہے, اکثر ماں سے آتا ہے, اکثر ماں سے آتا ہے. تو یہ لفظ ہے, آسان لفظ ہے بولنے کے لیے سارے زبانوں میں, چاہے انگلش ہے, چاہے ہندی ہو, چاہے مراٹھی ہو, ماں بولنا آسان ہے. اسی لیے یہ لفظ سے ماں سے آتا ہے, ماں, ممی, مدر, اکثر. تو یہ آسان لفظ ہے, اسی لیے وہ ماں جب لفظ سنتی ہے خوش ہوتی ہے. اللہ اس کے پہلے ہی جانتا ہے, تو اللہ سب سے اول ہے. کو دل دھڑکتا ہے, سانس لیتے, اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا چلتا ہے, مجھے نہیں پتا چلتا. مجھے تو پتا لگ گیا, آپ کو اب تک پتا نہیں چلا کیونکہ آپ نے ریسرچ نہیں کی. آپ مجھے پوچھیں گے یہ بیماری کی دوا کیا ہے, میں بیمار, بخار ہے مجھے, تو میں کروسین لو, میڈاسین لو, پیراسیٹامول لو. آپ کو کیسا پتا چلا؟ کیونکہ میں نے میڈیسن کیا. آپ نے کیے نہیں کیے, اس لیے پتا ہے مجھے. جو میں نے کتابیں پڑھا ہوں, مذہبی کتابیں پڑھا, اس لیے مجھے پتا. آپ نے پڑھی ہے, آپ بھی پڑھیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا, میں ابھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ سناتن دھرم سے, آپ مانتے خدا ہے کہ؟ ہاں. آپ مانتے کہ خدا کیا مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر لکھا گیا ہے تو میں مانتا ہوں. میں نے اتنے حوالے دیا. وہ بہن نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. میری پوری تقریر 1 گھنٹے کی, میں نے 1 گھنٹہ تو لیا نے, 10 منٹ کے اندر اتنے حوالے دیا. سینکڑوں میں سے کم از کم 25-30 حوالے تو دیا ہوں گا, 25-30 کم از کم, سینکڑوں میں سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر آپ کو جواب دینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے کتاب میں لکھا گیا ہے, ہمارے دھرم میں لکھا گیا, تو میں مانتا ہوں اسے. بالکل سر. تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں نے پہلے کہہ چکا ہوں, آپ ہر دھارمک کتاب کے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, قرآن میں لکھے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جو آپ کی کتاب اور میری کتاب میں یکساں, اس کے اوپر تو عمل کرو. جو اختلافی باتیں کل ڈسکس کریں گے. آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں, آپ کے وید میں لکھے ہے, قرآن میں لکھے ہے خدا ایک ہے. آپ کی کتاب میں لکھے بت پرستی حرام ہے, میری کتاب میں لکھے ہے. آپ کی کتاب میں لکھے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری کتاب میں لکھے ہے. آپ کی کتاب میں لکھے شراب حرام ہے, میری کتاب میں لکھے ہے. آپ کی کتاب میں لکھے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, میری کتاب میں لکھے ہے. ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ مانتے خدا ہے کہ بت پرستی غلط ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ کی کتاب میں لکھے اس کے پیغام پہ عمل کرو, آپ کرتے؟ کل کی اوتار, آخری اوتار, والد کا نام تھا وشنو یاس عبداللہ, ماتا کا نام تھا سمتی آمنہ. پیدا ہوئے محفوظ جگہ پہ, امن کی جگہ پہ, مکہ. وہی ملی غار ہیرا میں, گئے شمال کی طرف نارتھ ورڈ, واپس آ گئے, مکہ سے مدینہ گئے, پھر مکہ آ گئے. ان کے 4 دوست. اتنے سب گہرائی میں دیا ہے, لکھا ہے کہ آپ مانو کہ وہ آخری پیغمبر ہے, اس کے پیغام پہ عمل کرو. آپ عمل کرنا چاہیں گے؟ ہاں, آپ اپنی کتاب کے پیغام پہ عمل نہیں کر سکتے تو اور ریسرچ کیجئے. میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. آپ کی کتاب میں لکھے آخری اوتار, کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے. کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس میں پڑھیے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہدایت بن سکیں گے اور آپ نجات پائیں گے. ہوپ ڈانس سے کوشچن. سر کیا میں آپ کی بات کے لے سکتا ہوں؟ جی وہ آ جائیے بھائی. مائک نمبر 2 میں 2 پہ کوئی بھائی ہوں, نان مسلم بھائی, تو سوال کر سکتے ہیں. جی مائک نمبر 2 پہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ہم ویسٹ بنگال سے آئے ہوں. میں تو مسلم بننا چاہتا ہوں, پھر بھی میرا گھر پہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے. تو اس کے لیے مطلب سمجھانے کی, بجھانے کی کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے, اور ایسا کوئی کتاب ہے
تو آپ بنگلہ میں آپ دے سکتے ہیں. بھائی صاحب نے فرمایا کہ مسلم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے میں سے کچھ کتاب دوں بنگلہ میں جس سے سمجھا جا سکے ان کے خاندان والے کو. برابر؟ سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے بنگلہ میں جی. اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے خاندان والوں کو ہدایت ملیں گی. اور ایک چیز کہنا, آپ پیس ٹی وی بنگلہ میں دیکھیے. 6 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پیس ٹی وی انگریزی, 4 سال پہلے پیس ٹی وی اردو, ابھی 8-9 مہینے پہلے شروع کیا پیس ٹی وی بنگلہ. آپ کیونکہ ویسٹ بنگال سے, آپ پیس ٹی وی بنگلہ آپ کے کیبل آپریٹر کو بولو لگانے کے لیے, پیس ٹی وی بنگلہ دیکھو. انشاءاللہ یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا راہ بن سکتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ اپنے من سے کرنا چاہتے, ایک دم. اپنے دل سے, اپنے ذہن کے ساتھ؟ ایک دم. کوئی بھی زبردستی, کچھ نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. نہیں. ماشاءاللہ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف 5 منٹ باقی ہے. اگر کوئی بھی بھائی اور بہن جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مائکروفون پہ آگے آ سکے, کیونکہ سوال جواب کا وقت بہت کم ہے. 5 منٹ باقی ہے. جو بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے, اور مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ مائکروفون پہ آ سکتا ہے اور ایک ساتھ میں ہم شہادت دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائک نمبر 2 پہ یہ بھائی صاحب کے علاوہ اور کوئی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ مائک نمبر 2 پہ اور کوئی بھائی صاحب ہے؟ مائک نمبر 3 پہ, مائک نمبر ماشاءاللہ. نام کیا ان کا؟ میرا نام بھرت ہے. بھرت ہے, ماشاءاللہ. اور دوسرے کا؟ کائلاش. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ دونوں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ من سے کرنا چاہتے؟ ہاں. ہوش و حواس میں؟ بالکل. ماشاءاللہ. میں آپ کے پاس آؤں گا. مائک نمبر 4 پہ خواتین کے شعبوں سے, خواتین کے شعبے میں سے کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ سوال جواب کا سیشن ابھی سماپت ہو رہا ہے. کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ وعلیکم السلام. بہن ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ایکچولی میں نے 10 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا, لیکن میں 10 سال سے ایسے ہی چھپ کے چل کے آ رہی ہوں. آپ نے قبول کیا لیکن بہک گئی, آپ پھر سے اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے؟ بہک نہیں گئی. میرے پیرنٹس کو میں دعویٰ کر رہی تھی, میرے پیرنٹس مجھے چھپا کے اسلام چھپانے کے لیے کہہ رہے, لیکن میں آج پورے پبلک کے سامنے. ماشاءاللہ. 10 سال سے آپ اسلام کے اوپر عمل کرے چھپ کے آپ پبلک کے سامنے کہنا چاہتی ہے, کوئی حرج نہیں. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. کوئی بھی آپ کو زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی دباؤ, کچھ بھی نہیں. مالی دباؤ, معاشی دباؤ, آپ کھلے دل سے کرنا چاہتی ہے قبول کچھ بھی نہیں اپنے من کے ساتھ؟ ہاں. آپ کر سکتی بہن انشاءاللہ. اس کے مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی بہن ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے, مائک نمبر 4 یا 5 پہ قبول کرنا چاہتی ہوں. ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بعد میں پوچھ سکتی ہے, 2 منٹ میں ہمیں ختم کرنا پڑے گا. آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ نہیں ابھی نہیں, میرے کو ایک سوال پہلا پوچھنا ہے. تو آپ انشاءاللہ ٹھہریے بہن, وقت دیں گا, کل پوچھ سکتے, اور کل اگر سوال کا جواب ملا آپ اگر خوش ہو جائیں گی تو آپ انشاءاللہ قبول کر سکتی ہے. دوسری کوئی بہن ہے مائک نمبر 4 یا 5 پہ؟ کوئی بھی بہن ہے مائک نمبر 4 یا 5 پہ؟ نہیں. مائک نمبر 1 پہ؟ مائک نمبر 1 پہ. تو مائک نمبر 2 پہ ایک بھائی ہے, مائک نمبر 3 پہ 2 بھائی ہے, اور مائک نمبر 5 پہ ایک بہن ہے. 4 انسان قبول کرنا چاہتی ہے. جو مائک نمبر 4 پہ سوال انشاءاللہ کل پوچھ سکتی ہے, آپ خوش ہوئیں گے سوال انشاءاللہ قبول کر سکتے. میں انشاءاللہ شہادہ ساتھ میں پڑھوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں, میں شہادت دیتی ہوں
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے مشکلات حل ہو جائے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں سفلتا ملے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو جنت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خواتین و حضرات، ایک اہم اور ضروری اعلان سنتے ہوئے جائیں. کل انشاءاللہ ہماری 10 روزہ کانفرنس کا آخری دن ہے اور امام حرم، امام خانہ کعبہ شیخ سعود شریم کی دعا پر ہماری یہ نشست کل ختم ہوگی. اور کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر ہے 6:15 بجے ٹھیک شام کو، جس کا عنوان ہے اسلام کے متعلق غیر مسلموں کے شبہات. آپ خود بھی آئیے، اپنے دوستوں کو، غیر مسلم بھائیوں اور ہماری بہنیں غیر مسلم بہنوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئیے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.